الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے 4 مقاصد قرآن کریم میں بیان کیے، اور اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ہم نے اس لیے بھیجا کہ یہ لوگوں کو پاک کریں، اور تیسرے پھر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانش مندی، عقل مندی، حکمت یہ سکھائیں۔ مفسرین نے اس سے بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو 2 دفعہ فرمایا ہے، پہلے کہا کہ انہیں بھیجا ہے تاکہ کتاب کی تعلیم دیں، اور پھر تزکیے کے بعد پھر فرمایا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، تو مطلب کیا ہے 2 دفعہ؟ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب کی تعلیم عقیدے کو واضح کرے اور یہ فرق کرے ان لوگوں کے درمیان جو مذہب کی ضرورت کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، اور جو مذہب کی ضرورت کو مانتے ہیں اور پھر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مذہب کی ضرورت کو مانتے ہیں اور شرک کی بجائے اللہ کی وحدانیت اور توحید کے قائل ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ان کا تزکیہ کرے، اور تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کو پاک کرے، اور روح کی گندگی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی صحبت لوگوں کو پاک کرے، اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور رہنا روح کو اتنا پاک کر دے کہ انسان کی روح کبر سے، حسد سے، ظلم سے، ان سب چیزوں سے پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ کتاب و سنت کی طرف جب آئیں گے تو وہ یقیناً انسانیت کے مقاصد کو پالے۔ روح کا پاک ہونا اور روح کی گندگی ختم کرنا یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ جس طرح اپنی زندگی کا بچاؤ اور زندگی کا تحفظ فرض ہے اور کوئی کنویں میں چھلانگ نہیں لگاتا، بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی روح کو ان ناپاک چیزوں سے نہیں بچائے گا تو بالآخر جہنم میں جا گرے گا۔ جیسے اپنے آپ کو کنویں سے بچانا ضروری ہے، جہنم سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا اور جن لوگوں نے خدا کی کتاب کو جانا، انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اپنی روح کی طرف دی اور ان اعمال سے قطعی پرہیز کیا جن اعمال کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سے بڑا سمجھنے لگے، وہ جن اعمال کی وجہ سے جھوٹ بولنے لگے، جن اعمال کی وجہ سے حسد کا خدشہ ہو جائے، اور جن اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی نوبت آئی۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھائیے اور آپ دیکھیے جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا تھا یہ لوگ کتنے اپنی روح کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے
ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اس بات کی کوئی دانش مند تردید کرے، شراب پینا اتنا برا نہیں ہے، اتنی تباہی معاشرے میں نہیں لاتا جتنا لوگوں کا کبر معاشرے میں تباہی لاتا ہے، بدکاری اتنی تباہی اور بربادی نہیں پھیلاتا جتنا یہ غیبتیں اور جھوٹ لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جسم میں ان دو گناہوں سے پاک رکھنے کا اگر حکم دیا ہے تو روح کو اس سے 100 گنا زیادہ گناہوں سے پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ 1969 میں ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کے صدر تھے اور اچانک انتقال فرما گئے رحمہ اللہ، اور ڈاکٹر ذاکر ان چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے پچھلی صدی میں جو شاہکار اور مایا ناز افراد بر صغیر میں پیدا ہوئے یا علی گڑھ نے پیدا کیے، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وی سی بھی رہے۔ اتنا بڑا آدمی انڈیا کے صدر بن گئے اور انتقال ہو گئی۔ انتقال کے فوراً بعد بی بی گری تھے، وہ آئے اور انہوں نے کچھ دن کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح الیکشن لڑ کے آتے ہیں میں اسی طرح آؤں گا، اور میں نائب صدر کی حیثیت سے جو اب صدر پہ آیا ہوں تو مجھے یہ اچھا نہیں۔ انڈیا کے قانون کے مطابق اب تیسرا آدمی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے رہ گئے تھے، لہذا حکومت ان سے درخواست کی کہ اب قانونی طور پہ چیف جسٹس کے لیے یہ عہدہ خالی ہے، تو محمد ہدایت اللہ آئے، وہ چیف جسٹس تھے اس وقت انڈیا کے، اور محمد ہدایت اللہ جو تھے بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی، 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے، زندگی کے حالات لکھے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ ٹینیور واکس ویل کے نام سے پورا بیان کیا ہے، اور بڑی اچھی ان کی سوانح ہے، پڑھنے کے قابل ہے، شاید اب ملتی ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن بہت عمدہ سی کتابوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے بنایا گیا ہندوستان کا سربراہ، اور 15 اگست جب یوم آزادی ہمارا آیا تو میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلا، راشٹرپتی بھون جو ہے اس سے میں نکلا، تو میرے چاروں طرف فوج تھی، آرمی تھی، اے ڈی سی تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، جرنیل تھے، اور بڑے بڑے لوگ حکومت کے، وہ سارے میرے جلو میں چل رہے تھے، پر میں سواری پہ بیٹھ کے اس نظارے کو دیکھ رہا تھا، تو دین آئی فیلٹ سم پراؤڈ، پھر میرے دل میں تفاخر کا جذبہ ابھرا، غرور کا جذبہ ابھرا کہ میں اور پورا ہندوستان، دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت میرے پاؤں کے نیچے، اور میں ان کا صدر۔ اور کہتے ہیں جو ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے اپنے اندر کچھ فخر غرور محسوس کیا تو مجھے فوراً یاد آ گئی وہ بات جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کے لیے وہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا ہماری ایک شرط معاہدے کی یہ ہے کہ امیر المومنین خود آئیں گے اور اس شہر کی چابی لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس معاہدے کے مطابق تشریف لائے، اور جب وہ آئے ہیں اور معاہدے کی چابی انہیں لینی تھی بیت المقدس کی سٹی کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پہ تھے، بالکل سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو یہ جو فوج کے جرنیل تھے انہوں نے کہا حضرت یہ لباس اور یہ چیزیں مناسب نہیں، مہربانی کر کے آپ اس گھوڑے پہ تشریف فرماؤ، اور انہوں نے اس دبلی پتلی اونٹنی کو ہٹایا اور ترکی کا ایک شاندار گھوڑا پیش کیا، المومنین رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہوئے، اور وہ تھوڑا سا ہی چلا تھا، بڑے بلند قد کا گھوڑا، بڑا خوبصورت رنگ، اور سارے لوگ ان کے جلو میں تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روکا، اترے اور فرمایا میری اونٹنی واپس لا۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا، اور لوگوں نے کہا حضرت کس وجہ سے؟ فرمانے لگے دیکھو میں اس گھوڑے پہ سوار ہوا ہوں تمہارے اصرار سے، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں امیر المومنین ہوں، اور میرے دل میں ذرہ برابر کوئی ایسی اپنی بڑائی کی بات آئی
اور مجھے فوراً یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر اپنے آپ کو عام مسلمانوں عام انسانوں سے بہتر سمجھنے کا جذبہ ہوگا، اسے چاہیے کہ جہنم ٹھکانہ بنا لے۔ تو فرمایا لوگوں میں ترکی گھوڑے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا سکتا، میری اونٹی واپس۔ محمد ہدایت اللہ لکھتے ہیں مجھے جوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی، میں نے اس فخر کے جذبے کو ہٹایا اور ادھر ادھر کی اور باتیں مملکت کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کسی ایسے عہدے کسی جگہ پہ جا کر فخر اور کبر کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے آخرت میں جہنم دیکھنی پڑے۔ یہ وہ انسان کی اخلاقیات ہیں جو بنتی ہیں، انسان کو جھوٹ سے بچاتی ہیں۔ آج آپ کے لیے شاید وہ بہت سے لوگوں کے لیے کوئی خبر نہ ہو، لیکن ہم جیسے ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے وہ ایٹمی دھماکے کی بات اس نے کی ہے، اور ایسی بات اس نے کی کہ رات سن کے نیند آنا دشوار ہو گئی۔ اس نے ایسی بات کی ہے، اس نے کہا اس ملک میں سچ کا قحط ہے اور میں اس وجہ سے اس کی گورنرشپ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روتا ہوا گورنر ہاؤس سے نکل گیا۔ اسباب اور اس کے جو بھی سیاسی ہوں اس سے ہمیں بحث نہیں، لیکن جاتے ہوئے یہ جو اس نے تماشا مارا ہے نا پوری قوم کے منہ پہ کہ جھوٹوں میں تمہارا گورنر نہیں رہنا چاہتا، یہ تاریخ کسی دن لکھے گی۔ اور جیسے آج ہم ہدایت اللہ کو بیان کر رہے ہیں، کوئی بیان کرے گا کہ اس ملک اور اس امت میں اتنی نفاق اور جھوٹ آ گیا تھا کہ شریف آدمی گورنرشپ نہیں لے سکتا تھا، شریف آدمی ان کی قیادت نہیں کر سکتا۔ یہ سانحے کوئی معمولی نہیں ہوتے، اور یہ باتیں تاریخ کا حصہ بن جاتی۔ ہم نہیں پڑھتے نا، ہماری نسلیں آگے کو پڑھیں گی اس تاریخ کو، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں میں بھی کوئی پڑھنے لکھنے کا طبقہ پیدا ہوگا، ہمارے بچے بھی پوتے پڑھ پوتے کوئی تو پڑھے گا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ اتنے نفاق اور جھوٹ میں یہ امت مسلمان گر گئے تھے، ٹھیک ہوا جو انہیں جھوٹے پڑھتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی ہے بدر والوں کا اخلاق بنانے کے لیے۔ بدر والے جھوٹ سے پاک ہو گئے، بدر والے حسد سے پاک ہو گئے، کبر سے پاک ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی پھرتا ہے پیچھے لے لے کے عہدے کہ عہدہ قبول کر لو، لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ حضرت عہدہ نہیں چاہیے، بڑی سخت ذمہ داری ہے امت کی، ہمیں اس سے معاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج پہ آتے تھے اور سب کا محاسبہ ہوتا تھا، کوئی کرو فرض نہیں، اپنا بستر ایک درخت کے نیچے بچھا دیتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، فرماتے تھے مینا میں حج کے دوران میرا قیام یہی ہے، کسی کو مت منع کرو مجھ سے ملنے سے، لوگوں کو آنے دو۔ اور لوگ آئے ہمس کے، اور وہ شہر تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سے پہلے فتح ہو چکا تھا۔ بہت عمدہ آب و ہوا، بہت عمدہ شہر ہے اردن کا۔ عیسائیوں نے سال ہر سال اسے اپنا دارالحکومت بنائے رکھا۔ جولائی اور جون جولائی کی گرمی میں وہاں شام ایسی ہوا چلتی ہے سمندر سے کہ آدمی کھلی فضا میں بیٹھ نہیں سکتا، بہت عمدہ موسم ہے وہاں کا۔ فرمایا وہ تمہارے یہاں گورنر تھے سعید، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں ان سے شکایت ہے۔ فرمایا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا حضرت وہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، چھٹی کرتے ہیں، رات کو بھی نہیں ملتے، کوئی کام پڑ جائے رات گورنر کے یہاں چلے جاؤ نہیں ملتے، اور اسی طرح وہ دفتر دیر سے آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سعید کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صبح دیر سے آتا ہوں، میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، بیوی میری بیمار رہتی ہے، خود کھانا پکانا ہوتا ہے، کھانا پکا کر پھر آتا ہوں اس وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہفتے میں ایک چھٹی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہوں، گھر کو صاف کرنا، کپڑے دھونا، یہ سارا میں نہیں کرتا اور کون کرے؟ فرمایا رات کو کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے جاتے ہوئے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دن لوگوں کے لیے ہے اور رات اللہ کے لیے، میں نے اللہ کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے،
اللہ کو حساب و کتاب کہ میں اپنی رعایا کے ساتھ کہتا ہوں رات میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ چلے گئے اور مدینہ پہنچے تو انعام میں خوشی سے سونے کی ایک تھیلی بھجوائی، اور وہ سونے کی تھیلی جب پہنچی بیت المال کی مہر لگی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کو قاصد، تو وہ لے کر ان کی بیوی کہتی ہیں گھر آئے اور کہنے لگے جاءت علی الدنیا لتفسد آخرتی، افسوس امت نے دنیا بھیج دی کہ آخرت برباد ہو۔ ان کا جلدی تقسیم کرو اس پیسے کو، میرے شہر میں غریب لوگ ہیں، میرے شہر میں یتیم بچے ہیں، جلدی تقسیم کرو۔ صاحبزادی صاحبہ آ کے کہتی ہیں کہ خادم چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تمہیں خادم دے دوں، وہ جو بدر والے شہید ہو گئے، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں شہر میں رہتی ہیں، میرے پاس اگر کوئی نوکر ہو تو غلام کو بیچ کے میں اس کی قیمت رعایا پہ لوگوں پہ کیوں نہ خرچ کروں۔ یہ سوچ ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ اپنے آپ کو فرعونوں کے تختے سے نیچے لا کر سوچنے کا ایک انداز ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھتا، دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم دنیا میں سلطنت دیں گے مسلمانوں کو، اور ان لوگوں کو لا یریدون علوا فی الارض، جن کے دل سے جذبہ مٹ چکا ہو کہ وہ دنیا میں مشہور ہوں، شہرت پائیں، لوگوں کی گردنوں کے مالک بنے، اور ان کا مقصد آخرت کی زندگی۔ ہم دیں گے سلطنت، لیکن اپنے ان اچھے بندوں کو جنہوں نے لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، نہ وہ فساد میں چاہتے۔ اس لیے ضروری چیز یہ ہے کہ اس روح کی گندگی کو صاف کیا جائے۔ حسد، کبر، لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنا، 4 دن کے لیے کوئی عہدہ، کوئی سلطنت مل گئی اس پہ اترانا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ جھوٹ ایسی لعنت ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہے۔ اپنی رشتہ داریوں کو کاٹنا، یہ دھمکیاں دیتے پھرنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں اس رشتے کو توڑ دوں گا، وہ جانتے نہیں جو یہ ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پاس گئے اور ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ حضرت آپ اس شخص کے گھر جاتے ہیں جس شخص نے حکومت کو شکایت کر کے کوڑے لگوائے ہیں آپ کو، اور مان لگے کیا کروں، رشتے داری بھی تو ہے۔ اسے کہا حضرت رشتے داری اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جا رہے ہیں اس کے گھر اور دنیا آپ کا اس وقت پیروی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے آپ کتنے بڑے عہدے پہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرے بیٹے میں نے جب قرآن پڑھا تو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، اس پہ خدا نے لعنت کی ہے ان لوگوں پہ جو رشتہ داریوں کو توڑ دیں، خدا کی ایک لعنت بھی کافی ہے، کہاں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ اللہ نے کہا اولئک لعنهم اللہ فہل عصیتم ان تولیتم فی الارض، اور کیا یہ ہوگا نہیں کہ ہم زمین میں تمہیں حکمرانی دے دیں، زمین میں تمہیں اقتدار دے دیں، اور تم لوگ اقتدار کے نشے میں اپنی رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو، وتقطعوا ارحامکم، تم اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ کے رکھ دو۔ فاولئک الذین لعنهم اللہ، جو لوگ دولت، جو لوگ پیسے، جو لوگ عہدے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے کہا میری لعنت ان پر پڑے، اضل، اور وہ گمراہ ہوئے، اور اللہ نے کہا احبط اعمالهم، اور خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ رشتہ داری کو کاٹنا یہ اتنی بڑی لعنت ہے، بیٹھے دکھائے عمل برباد ہو گیا۔ اسی لیے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اور جو یہ چاہے کہ خدا اس کے مال میں برکت دے، فلیبر والد، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے جو یہ چاہے کہ خدا اس کی عمر میں برکت دے، یعنی خدا اسے بیماریوں سے، بڑھاپے میں محتاجی سے محفوظ رکھے، برکات یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ اسی لیے یہ دولت، یہ پیسہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ 2 مصیبتیں لے کے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کیا اچھی چیز ہے مومن کے لیے،
اور کیا بری چیز ہے کافر کی اچانک موت. فرمایا کیا اچھی چیز ہے مومن کے لیے کہ نزا کا عالم طاری نہیں ہوا, تکلیف میں نہیں پڑا, ثم نقد بس یوں چل بسا. اور فرمایا کیا بری چیز ہے اچانک موت کافر کے لیے کہ توبہ کا موقع نہیں. چیز ایک ہی ہے, پہلو دونوں ہیں. اس لیے یہ پیسہ, یہ عہدہ اپنے ساتھ دو برائیاں لے کے آتا ہے. ہمیشہ پیسہ جمع کر کے غور کرتا رہے کہ ان دو برائیوں میں سے کوئی مجھ میں تو نہیں آ گئی ہے. پیسہ ختم کر دے, ان برائیوں سے نجات ضروری ہے. پیسہ نہ ختم کرے, رکھے بینک میں اپنے پاس, ان برائیوں کو کاٹتا رہے, جان بوجھ کے انٹینشنلی کثرت ارادہ کر کے دور کرے ان دو بیماریوں کو. جب پیسہ آ جاتا ہے تو ایک بیماری آتی ہے, دل تنگ ہو جاتا ہے, دل نہیں چاہتا خرچ کرنے, قربانی نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا. اتنی تکلیف ہو کہ زندہ کا جسم کاٹا جائے اس کو برداشت کر لے اور زکات دے. دل کو سمجھائے نفس کو کہ نہیں, اللہ کا مال ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا یہ پیسہ لازمی ہے خرچ کرنا, تم جو کچھ کرو میں نے اللہ کی راہ میں قربانی ہے, صدقہ فطر ہے, جو واجب جو ضروری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. نفلی صدقات نہیں کرتا اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں. اللہ نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا تو ہم کو ضروری قرار دیں. اور دوسری دل تنگ ہونے کے ساتھ رشتے داریوں کا کاٹنا آ جاتا ہے. بچے رشتے داریوں کو جوڑ کے رکھے, عہدے میں ترقی ہو گئی, غریب شرماتے ہیں گھر آنے سے, خود چلا جائے, خود انہیں کہے کہ آپ پہلے کی طرح رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان رشتے داریوں کا, ان چیزوں کا. یہ وہ چیزیں ہیں وَيُزَكِّيهِمْ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی روح کو پاک کرتے تھے. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ خود تو خلاقیات کے معیار پر قوم پہنچے نہیں, اور جو گورنر سچ بولتا تھا, کچھ پڑھا لکھا, کچھ نیکی کے کام کرنے والا, اسے کہتے ہیں تم اپنے مرتبے سے نیچے آؤ اور یوں ہی جھوٹ بولو اور منافق بن جاؤ جیسے قوم مبتلا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ ایٹمی دھماکے سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس سے جا کے کہا, اس سے جاتے ہوئے کہا, روتا ہوا گیا, اس سے کہا سچائی کا قید پڑ گیا ہے, سچے لوگ نہیں رہے. اس کا مطلب ہے معاشرے میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ کوئی شریف آدمی ہماری سربراہی پسند نہیں کرتا. ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق